الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حلقہ اولیٰ میں آج ہماری گفتگو تقسیم بحث کے بارے میں ہے، یعنی چونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی ان علاقات کے بارے میں جو اشیاء کے درمیان پائے جاتے ہیں اور وہ علاقات کے جو احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں، اس میں ہماری گفتگو ہے۔ تو آج بحث کو تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تقسیم البحث، بحث کی تقسیم کہہ رہے ہیں کہ عالم تشریح میں علاقات کی کچھ قسمیں ہیں۔ کچھ علاقات نفس احکام کے درمیان قائم ہیں، یعنی نفس احکام یعنی بین حکم شرعی و حکم شرعی ان آخر، یعنی ایک حکم شرعی کا دوسرے حکم شرعی سے کیا علاقہ ہے، یعنی نفس احکام کا مطلب یعنی ایک حکم شرعی کا دوسرے حکم شرعی کے ساتھ کیا علاقہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے علاقات قائم ہیں حکم اور اس کے موضوع کے درمیان، یعنی علاقہ پایا جاتا ہے حکم اور اس کے موضوع کے درمیان۔ تیسری قسم علاقہ پایا جاتا ہے حکم اور اس کے متعلق کے درمیان۔ چوتھی قسم علاقات پائے جاتے ہیں، یہ علاقہ پایا جاتا ہے حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ علاقات پائے جاتے ہیں، وہ علاقے جو پائے جاتے ہیں ایک حکم کے اندر، ایک حکم میں، یعنی جو ایک حکم میں جو علاقے پائے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی حکم میں۔ چھٹی قسم یہ ہے وہ علاقات جو پائے جاتے ہیں حکم اور دوسری اشیاء خارجی کے یا خارجیہ کے درمیان یا شے خارجہ کے درمیان۔ وہ علاقات جو پائے جاتے ہیں حکم اور اشیاء کے درمیان کہ جو عالم تشریح سے خارج ہیں، یعنی حکم اور ان چیزوں کے درمیان جو عالم تشریح سے خارج ہیں۔ دوسرا کیا عالم تکوین۔ تو یہ بتائے یہاں پر انہوں نے جو تقسیم کی ہے، یہاں تقریباً 6 علاقے بتائے ہیں۔ پہلا علاقہ خود احکام کے درمیان، ایک حکم شرعی کا دوسرے حکم شرعی کے درمیان کیا علاقہ پایا جاتا ہے، صحیح۔ دوسرا علاقہ حکم اور اس کے موضوع کے درمیان، حکم اور اس کا موضوع ان دونوں میں کیا علاقہ پایا جاتا ہے۔ تیسرا حکم اور اس کے متعلق کے درمیان، حکم اور متعلق حکم میں کیا یعنی جو ہے وہ علاقہ پایا جاتا ہے، کون سا علاقہ پایا جاتا ہے۔ چوتھے حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان، صحیح، یعنی حکم اور جو اس کے مقدمات ہیں ان میں کیا علاقہ پایا جاتا ہے۔ پانچویں قسم ہے کہ علاقہ خود حکم کے درمیان، خود حکم کے درمیان جو علاقہ ہے وہ کیا پایا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے علاقے کی، علاقات جو پائے جاتے ہیں وہ علاقات ہیں جو حکم اور اشیاء کے درمیان پائے جاتے ہیں، ایسی اشیاء کی جو خارج ہیں نطاق حکم شرعی سے، نطاق عالم تشریح سے۔ کس سے خارج ہیں؟ عالم تشریح سے خارج ہیں، عالم تشریح کے دائرے سے خارج ہیں وہ، صحیح۔ ان میں اور خود حکم میں، ان میں اور حکم میں کیا یعنی جو ہے وہ علاقہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ 6 قسمیں بتائی گئی ہیں علاقے کی۔ وَسَوْفَ نَتَحَدَّثُ عَن نَمَاذِجَ لِأَكْثَرِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ فِيمَا يَلِي، اور ہم ان اکثر قسموں کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہاں پر ان کے نمازج کے بارے میں
نمونوں کے بارے میں ہم یہاں پر انشاءاللہ ان اقسام کے نمونوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو کل ملا کے یہ ہے کہ جو علاقات کی قسمیں پائی جاتی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ 6 قسمیں بیان کی ہیں. علاقہ، سب سے پہلا علاقہ احکام کے درمیان، یعنی ایک حکم شرعی کا علاقہ دوسرے حکم شرعی سے کیا ہے. دوسری قسم ہے حکم اور اس کے موضوع کے درمیان علاقہ. تیسری قسم ہے حکم اور اس کے متعلق کے درمیان علاقہ. چوتھی قسم ہے حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان علاقہ. پانچویں قسم وہ علاقات جو ایک ہی حکم میں پائے جاتے ہیں. اور چھٹی قسم وہ علاقہ جو حکم اور اشیاء کے درمیان پائے جاتے ہیں، ایسی اشیاء کہ جو خارج ہیں نطاق عالم تشریع سے. اب آئیے العلاقات القائمہ بین نفس الاحکام، وہ علاقات کے جو پائے جاتے ہیں احکام کے درمیان، نفس احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں. وہ علاقے کے جو پائے جاتے ہیں قائم ہیں نفس احکام کے درمیان، یعنی احکام کے درمیان. علاقۃ التضاد بین الوجوب والحرمہ، تضاد کا علاقہ وجوب اور حرمت کے درمیان. من المعت، جیسے آپ کل پڑھ چکے ہیں، تضاد مثلا پایا جاتا ہے وجوب اور حرمت کے درمیان. جیسے تضاد پایا جاتا ہے سیاہی اور سفیدی کے درمیان، ایسے ہی تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے وجوب اور حرمت کے درمیان. یعنی اگر ایک وقت میں ایک چیز واجب ہے تو اسی وقت وہ حرام نہیں ہے. صحیح، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کے واجب ہونے کو سمجھ لیا تو آپ ایٹومیٹک سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز اس وقت پر حرام نہیں ہے. من المعترف وہی فی علم الاصول انه ليس من المستحيل ان ياتي المكلف بفعلين في وقت واحد احدهما واجب والاخر حرام. یہ بات معترف بے ہے علم اصول میں، کیا انه ليس من المستحيل، کہ مستحیل نہیں ہے، محال نہیں ہے، ان ياتي المكلف، کہ مکلف انجام دے، بفعلین، دو ایسے فعلوں کو یا دو فعلوں کو، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، احدہما واجبون والآخر حرام، کہ جن میں سے ایک واجب ہو اور ایک حرام ہو. یعنی یہ بات مستحیل نہیں ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں دو ایسے فعلوں کو انجام دے کہ جن میں ایک واجب ہو اور دوسرا حرام ہو. یہ بات یعنی معترف بے ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، مانتے ہیں. فَيُعْتَبَرُ مُطِيعًا مِنْ نَاحِيَةِ إِتْيَانِهِ بِالْوَاجِبِ وَجَدِيرًا بِالثَّوَابِ. فَيُعْتَبَرُ، پس وہ جانا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا اس کا، مُطِيعًا، کہ وہ مطیع ہے، کس اعتبار سے، مِنْ نَاحِيَةِ إِتْيَانِهِ بِالْوَاجِبِ،
جب وہ واجب کو انجام دے رہا ہے، یعنی جب واجب کو انجام دینے کے اعتبار سے وہ مطیع مانا جائے گا، وہ جدیرم بالثواب، اور ثواب کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ صحیح، ایک انسان واجب کو انجام دے رہا ہے تو وہ مطیع ہے اللہ کا، نہیں ہے مطیع ہے، اور ثواب کا بھی مستحق ہے۔ وَيُعْتَبَرُ عَاصِيًا مِنْ نَاحِيَةِ إِتْيَانِهِ لِلْحَرَامِ وَمُسْتَحِقًا لِلْعِقَابِ، اور عاصی جانا جائے گا، وہ گنہگار جانا جائے گا اس ناحیت سے، اس اعتبار سے کہ وہ حرام کو انجام دے رہا ہے۔ جب وہ حرام کو انجام دے رہا ہے صحیح تو وہ عاصی مانا جائے گا اور عقاب کا مستحق ہوگا، اللہ کی سزا اور اس کے عقاب کا مستحق ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی انسان ایک ہی وقت میں واجب اور حرام دونوں کو انجام دے سکتا ہے، ایک وقت میں دو کام انجام دے سکتا ہے، اور واجب کو انجام دینے کی وجہ سے وہ مطیع کہلایا جائے گا اور ثواب کا مستحق ہوگا، حرام کو انجام دینے کی وجہ سے عاصی یعنی گنہگار کہلایا جائے گا اور عذاب کا عقاب کا مستحق ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ آ رہی ہے یہاں تک؟ وَمِثَالُهُ، اب اس کی مثال مثلا أَن يَشْرِبَ الْمَاءَ النَّجِسَ وَيَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى الْفَقِيرِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، ایک ہاتھ سے میں گلاس پکڑے ہوئے نجس پانی کا، دوسرے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اسی وقت پہ فقیر کو، تو ادھر نجس پانی پی رہا ہے تو حرام کا ارتکاب عقاب کا مستحق، ادھر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے جو واجب کام تھا ثواب کا مستحق اور مطیع کہلایا جائے گا ایک ہی وقت میں۔ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں حرام کو بھی انجام دے اور واجب کو بھی انجام دے، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک انسان جو ہے گلاس میں نجس پانی لیے ہوا ہے، جسے پینا پی رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، زکوٰۃ کے جو مال ہے زکوٰۃ کا مثلا زکوٰۃ دے رہا ہے یا خمس ادا کر رہا ہے، واجب ادا کر رہا ہے، تو واجب کے ادا کرنے کے اعتبار سے مستحق کے ثواب ہوگا اور مطیع کہلایا جائے گا، اور حرام کے ارتکاب کی وجہ سے مستحق عقاب بھی ہوگا اور عاصی بھی کہلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ، یہاں تک تو ممکن ہے، ایسا تو ممکن ہے، ایسا میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس بات کا سب اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ پھر ممکن کیا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، ایک ہی چیز، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی فعل ہے، وہ اسی وقت پہ وہ واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، یہ ہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ الْوَاحِدُ فَلَا يُمْكِنُ أَن يُتَّصَفَ بِالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ مَعًا، یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر فعل واحد ہے ایک فعل، فلا يمكن، ممکن نہیں ہے، ان يتصف بالوجوب والحرمہ معا، کہ وہ متصف ہو جائے وجوب اور حرمت سے ایک ساتھ، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے، ایسا ممکن؟ یہ تو ہے ممکن کہ ایک ہی وقت میں انسان واجب کو بھی انجام دے دے اور حرام کو بھی انجام دے دے، یہ تو ممکن ہے، جیسے مثال آپ نے سنی اور پڑھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی فعل واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو وجوب اور حرمت کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے وہ علاقہ تضاد ہے، اور علاقہ تضاد کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا ایک ساتھ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وجوب کس لیے جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز میں؟ کیونکہ ان میں جو علاقہ پایا جاتا ہے وجوب اور حرمت میں وہ علاقہ تضاد ہے، اور ان دونوں کا ایک فعل میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی واجب اور
حرام کا وجوب اور حرمت ایک فعل میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ علاقہ تضاد کا پایا جاتا ہے. كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، جیسے کہ یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ جمع ہو جائے کیا سواد و بیاض ایک جسم میں، یعنی ایک جسم جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کالا بھی ہے اور سفید بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. فدفع الزکاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، یعنی یہ ناممکن ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دینا واجب بھی ہو اور اسی وقت میں وہ حرام بھی ہو جائے. ہاں، فقیر کو زکوٰۃ دینا کہ جو واجب ہے حرام ہو جائے وہ اسی وقت میں، ایسا ممکن نہیں ہے. کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا يمكن ان يكون وہ واجب، کہ زکوٰۃ واجب ہو حراما فی نفس الوقت، اور اسی وقت میں وہ حرام بھی ہو ایک ہی وقت میں، ایسا ممکن نہیں ہے. وشرب النجس لا يمكن ان يكون وهو حرام وواجبا فی نفس الوقت، اور نجس کا پینا بھی، جو نجس پانی ہے نجس چیز ہے، اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی وقت میں جو ہے وہ واجب بھی ہو اس کا پینا اور اسی وقت حرام بھی ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ علاقہ وجوب اور حرمت کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ علاقہ تضاد کا ہے، لہذا وجوب اور حرمت ایک ساتھ دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. تو آج کا ہمارا یہ درس یہی بتا رہا ہے کہ احکام کے درمیان جو علاقے پائے جاتا ہے، جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو علاقات پائے جاتے ہیں خود نفس احکام کے درمیان، مثلا جو علاقہ پایا جاتا ہے، مثلا وجوب اور حرمت کے درمیان جو علاقہ ہے وہ تضاد کا علاقہ ہے، اور دو متضاد چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات تو صحیح ہے، اس کو سب مانتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان واجب کو بھی انجام دے اور حرام کو بھی ارتکاب کرے، حرام کو بھی ارتکاب کرے، یہ تو ممکن ہے، اس کو سب مانتے ہیں. مثلا ایک انسان ایک ہی وقت میں نجس گلاس میں پانی لے کر پینا شروع کرے، نجس پانی پینا شروع کرے اور اسی وقت پر زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کرے، تو ایک طرف وہ نجس پانی پی کر عاصی ہو رہا ہے اور مستحق عقاب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اسی وقت میں زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کا مطیع اور واجب کو ادا کرنے والا اور کا مطیع اور ثواب کا مستحق ہو رہا ہے. صحیح؟ تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل، نفس فعل یعنی خود فعل جو ہے وہ حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جمع نہیں ہو سکتے کہ وہی فعل ایک ہی وقت میں اسی وقت واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان ایک ہی وقت میں حرام بھی انجام دے رہا ہے اور واجب کو بھی ادا کر رہا ہے، ایسا نہیں. ہاں فعل الگ الگ ہے تو کوئی مشکل نہیں، ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی فعل ہو تو پھر ممکن نہیں ہے. تو وجوب اور حرمت کے درمیان جو علاقہ پایا جا رہا ہے وہ تضاد کا علاقہ پایا جا رہا ہے، اور تضاد کا علاقہ پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. صحیح؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں واجب بھی ہو اور پھر وہی چیز جو ہے وہ اسی وقت حرام بھی ہو، ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے ایک وقت میں ایک جگہ یعنی ایک جسم میں سفیدی اور سیاہی جمع نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ایک فعل میں ایک ہی وقت میں وجوب اور حرمت بھی جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ تضاد کا علاقہ پایا جاتا ہے. وہاں تضے ہو اولاً وثانیاً، انشاءاللہ یہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
محمد وآل محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.